اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اسلامیات کا قرآنک حصہ میں سے سبق نمبر 1 جو پڑھنے جا رہے ہیں، رکوع نمبر 1 ہے۔ آج ہم اس کا تعارف پڑھیں گے۔ اس کو جاننے کے بعد ہم اس کے الفاظ معنی اور اس کا مفہوم کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سارا واقعہ جو سورہ انفال میں پیش آیا ہے، اس کی وضاحت کو ہم سمجھنے کے لیے، اس کے واقعات کو ہم جاننے کے لیے پہلے ضروری ہے کہ ہم اس کا تعارف دیکھیں، ٹھیک ہے؟ کہ اس کی شرح کیا ہے، یہ اس کا شان نزول کیا ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں، دیکھیں سورہ انفال جو ہے پارہ نمبر 9 اور 10 میں ہے، ٹھیک ہے؟ رکوع اس کے ہیں 10، آیات اس کی ہیں 75 یعنی کہ 75۔ اس کا زمانہ نزول جو ہے یہ تقریباً سن 2 ہجری میں مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ جو ہجرت کا سال تھا نا، جیسا کہ مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے جو ہجرت کی ہے، ہجرت کے 2 سال بعد یہ واقعہ تقریباً پیش آیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سورہ چونکہ مدینہ منورہ میں اس غزوہ کے پیش آنے کے بعد نازل ہوئی، ٹھیک ہے؟ اس میں جو پھر مسائل اور احکام اور جو چیزیں یعنی کہ پیش آئیں، اس کو وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کرنے کے لیے یہ سورہ نازل فرمائی۔ تو ترتیب توقیفی کے اعتبار سے، یعنی کہ جو ہماری موجودہ ترتیب ہے، ایک نزولی ہوتی ہے، ایک توقیفی۔ نزولی یعنی کہ جن ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے وہ آیات نازل کی، اور ایک توقیفی ہے یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ترتیب دلوائی تھی، ٹھیک ہے؟ اس ترتیب سے جو آج بھی موجود ہے، اس کے اعتبار سے یہ 8ویں نمبر پر ہے۔ اب سب سے پہلے ہم اس کا شان نزول دیکھیں گے کہ یہ سورہ نازل مطلب کس وجہ سے ہوئی نا۔ ایک بہت سی روایات اس میں موجود ہیں، جس میں سے ایک روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس بدر کے موقع پر جو جوان مجاہدین تھے وہ مد مقابل تھے دشمنوں کے، اور جو بزرگ صحابہ کرام تھے وہ ان کے پس پشت حفاظت کا کام کر رہے تھے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ 2 حصے تھے۔ تو ایسا ہوا کہ جنگ کے اختتام پر جو جوان مجاہدین تھے انہوں نے سامان جب سمیٹا تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ سامان چونکہ ہمارا ہے، ٹھیک ہے؟ مال غنیمت جو ہے۔ تو بزرگ مجاہدین تھے، ان کا سوال یہ تھا کہ ہمارا بھی اس میں حصہ ہوگا۔ تو پھر اس وجہ سے یہ جو تنازع تھوڑا سا پیش آیا، اس کے یعنی کہ اس کی وجہ سے یہ سورہ نازل ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے پھر یہ احکام نازل فرمائے، ٹھیک ہے؟ سب سے ہم پہلے دیکھیں گے کہ انفال ہے کیا، ٹھیک ہے؟ وجہ تو چلیں اس وجہ سے یہ سورہ نازل ہوئی۔ اب ہم تفصیل سے دیکھیں گے کہ اس سورت کا نام ہی انفال رکھ دیا گیا، تو اس کو ہم ڈیٹیل سے جانیں گے کہ انفال ہے کیا۔ انفال نفل کی جمع ہے، یعنی کہ اس کے معنی ہوتے ہیں کہ زائد، فضل، انعام، عطیہ، نفلی عبادات جیسے نفلی روزے ہو گئے، نمازیں ہو گئی۔ اس کو کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ کسی کے ذمہ واجب الادا نہیں ہوتے، بلکہ یہ ایک سے زائد چیز ہوتی ہے جو انسان اپنی خوشی سے اجر کے لیے ادا کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی وجہ سے بھی اسے انفال کا نام دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ مال غنیمت کی ہم ایگزیکٹ تعریف دیکھیں تو مال غنیمت وہ مال ہے جو کفار سے قوت غلبہ پانے کے بعد اور لشکر کشی کی صورت کے بعد جو کفار سے حاصل ہو، ٹھیک ہے؟ یہ پچھلی امتوں پر چونکہ حرام تھا، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے خاص فضل یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر حلال قرار دے دیا، اس وجہ سے بھی اسے ایک زائد چیز کہی جاتی ہے۔ دیکھیں مسلمان جو ہیں وہ تو اللہ کی رضا کے لیے کوئی بھی کام کریں گے نا، آخرت میں تو جو ان کا حصہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا دنیا میں بھی بعض دفعہ اس کا اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس وجہ سے بھی اسے ایک زائد چیز کہا جاتا ہے۔
زمانہ قدیم میں مال غنیمت کی تقسیم چونکہ ایسا ہوتی تھی کہ جس مجاہدین کے ہاتھ جو مال لگ جاتا وہی اس کو اپنا حصہ سمجھنے لگ جاتا، یا دوسرا طریقہ یہ تھا، یہ قبل از اسلام کی بات ہے، یعنی کہ زمانہ جاہلیت میں۔ نمبر دو یہ طریقہ تھا کہ وہ ایسا سمجھتے تھے کہ یہ مال جو ہم نے اکٹھا کیا ہے جنگ کے بعد، یہ اس وقت کے بادشاہ کے سامنے یا سپہ سالار تھا اس کے سامنے پیش کر دیا جاتا تھا، وہی اس کا مالک ہو جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، جو پہلی صورت ہے جس میں جس کے ہاتھ لگتا تھا تو وہی اس کا مالک ہو جاتا تھا، اس میں پھر ایسا ہوتا تھا کہ وہ اسے چھپانے کی کوشش کرتا، اسی کے ہاتھ لگتا تھا نا تو وہ اس کو چھپانے کی کوشش کرتا کہ میرے سے لے نہ لیا جائے، یعنی اسے چوری کی بیماری لگ جاتی۔ اور دوسری صورت جو تھی سپہ سالار کے ہاتھ میں لگتا تھا تو وہ اس سے ویسے محروم ہو جاتے تھے باقی لوگ۔ پہلے یہ طریقہ تھا، چونکہ مسلمانوں کے ساتھ یہ اسلام کے جھنڈے تلے پہلا واقعہ تھا، ٹھیک ہے، جنگ کا، اس وجہ سے انہیں یہ معاملات پیش آئے، وہ تصادم کی ایک صورتحال پیدا ہو گئی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے مطلب اس واقعے کے بعد یہ صورت نازل فرمائی، اس میں بہت سارے واقعات جو اس جنگ میں ہجرت سے لے کر یعنی کہ اس واقعہ تک، غزوہ تک، اللہ تعالیٰ نے وہ سب سے مسلمانوں کو آگاہ کر دیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو اس سارے واقعے میں انعامات فرمائے مسلمانوں پہ، اس سے اللہ تعالیٰ نے آگاہ کیا۔ پھر اس سے جو منافقین تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی کہ غداری والا معاملہ کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ہائی لائٹ کر دیا، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو خاص ہو کر اللہ اور اللہ کے نبی کے اطاعت کے لیے لڑ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ہائی لائٹ کر دیا، اور جو منافقت اختیار کیے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ہائی لائٹ کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو انعامات برسائے ہیں، ٹھیک ہے، اس سارے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی کہ دہرا کر مسلمانوں کو یاد دلایا کہ آپ پہ کیا کیا انعامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑا معاملہ تھا مال غنیمت کا، اس کے بارے میں احکام نازل فرمائے کہ یہ جو مال غنیمت ہے یہ کس طرح سے تقسیم ہوگا، ٹھیک ہے، یہ سارے تعلیمات اس میں دی گئیں۔ پھر آئندہ جو ظاہر ہے اسلام میں، چونکہ یہ پہلا معرکہ تھا، آگے بھی تبلیغ کا کام چل رہا تھا، تو آگے بھی یہ مسائل ہو سکتا ہے پیش آ سکتے، تو ان مسائل کو جو پچھلے تھے مد نظر رکھ کر آگے کے لیے تعلیمات دی گئی ہیں، یعنی کہ مسلمانوں سے اس واقعہ میں جو کوئی کمیاں کوتاہیاں ہوئیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ہائی لائٹ کیا ہے، تاکہ آگے چل کر وہ اس کو بہتر کر کے اس سے فائدہ حاصل کر سکے، اس کو یعنی کہ کہہ لیں کہ جو کوئی خامیاں رہ گئی تھیں ان میں درستگی کر لیں، تاکہ آگے ان کے ساتھ یہ مسائل پیش نہ آئیں، ٹھیک ہے۔ غزوہ بدر جو ہے یہ سن 2 ہجری میں پیش آیا، یعنی کہ 17 رمضان المبارک میں یہ مطلب اس کا آغاز ہوا۔ اب دیکھیں کہ مسلمان جو 17 سال مسلمان جو تھے وہ 13 سال مکہ مکرمہ میں تبلیغ کا کام کر رہے تھے اسلام قبول کرنے کے بعد، تو کفار نے اس قدر ان کے ساتھ سختی سے پیش آئے کہ ان کا جینا محال کر دیا، یعنی کہ ہر طرح کی سختی، ہر طرح کی تکالیف انہوں نے دیں کہ جو اسلام لے کر آئے ہیں وہ کسی طرح سے باز آ جائیں۔ جب دکھوں اور تکالیف کی انتہا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو مکہ سے ہجرت کا حکم دیا، اور مدینہ منورہ میں مسلمانوں یعنی کہ جو رہائش پذیر تھے ان کے دلوں میں اسلام کے لیے جگہ پیدا کر دی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام تھا کہ ان کے حالات جو تھے ان کے موافق کر دیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب ہجرت فرمائی تو اس کے بعد مدینہ منورہ میں جا کر جو اسلام تیزی سے پھیلنے لگ گیا تو کفار کو یہ بات راس نہ آئی۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بہانے تلاش کرنا شروع کر دیے کہ یہ تو اسلام جو دین ہے وہ پھیلتا جا رہا ہے، اور مسلمان تو وہاں جا کر یہاں سے بھی زیادہ سکون سے رہنے لگ گئے۔ اب انہوں نے رکاوٹیں کھڑی کرنے کے لیے کیا کیا کہ مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے ہیلے بہانے تلاش کرنا شروع کر دیے۔ اب ہجرت کے بعد کفار جو تھے انہوں نے کیا کیا کہ مسلمانوں کو ترقی کرنے سے روکا، یعنی کہ جو اشاعت اسلام کا کام ہو رہا ہے اس کو ہر ممکن روکنے کی کوشش کی۔
اب انہوں نے کیا کیا کہ مدینہ منورہ کے جو رہائشی تھے عبداللہ بن ابی، ان کو خط لکھا کہ جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی آئے ہیں، یا تو آپ ان کو پناہ دینے سے ہاتھ اٹھا لیں یا پھر ہم آپ لوگوں سے جنگ کریں گے۔ ایک یہ واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد انصار میں سے اوس کے قبیلے میں جو ایک سردار تھے سعد بن ابی وقاص، یہ مکہ مکرمہ میں اس سال عمرہ کرنے کے لیے گئے، تو انہوں نے جو سردار تھے کفار مکہ کے، ان میں سے ابو جہل نے ان کو طواف کے دوران روک کر کہا کہ اگر آپ مکہ کے سرداروں کی پناہ میں نہ ہوتے تو آپ یہاں سے زندہ سلامت واپس نہ جاتے۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ سرداروں کی پناہ میں ہیں، اس وجہ سے زندہ سلامت واپس جا رہے ہیں، یعنی کہ اگلے سال یا آئندہ کبھی بھی مدینہ منورہ سے جو عمرہ کرنے کے لیے یا کسی غرض سے کوئی جہاں پر آئے گا وہ زندہ واپس نہ جا سکے گا۔ تو پھر حضرت سعد بن ابی وقاص نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ دیکھیں اگر ایسا ہے کہ ہمارا وہاں کا کوئی باشندہ یہاں نہیں آ سکتا، تو پھر ہم بھی جو آپ جو شاہراہ استعمال کرتے ہیں نا، مدینہ منورہ کے پاس سے گزرتی ہے، جہاں سے آپ تجارتی قافلے لے کر جاتے ہیں، وہاں سے گزرتے ہیں، تو ہم بھی وہ راستے روکنے میں رکاوٹیں کھڑی کریں گے، پھر ہم بھی آپ لوگوں کے لیے تنگی و تن دستی کا سامان پیدا کریں گے، پھر تو ہم بھی آپ کے مد مقابل آ کر لڑیں گے۔ تو اس طرح سے چھوٹے چھوٹے واقعات پیش آتے گئے جو یعنی کہ اس غزوہ بدر کی وجہ بنے، اس جنگ کا سبب بنے۔ اب کفار مکہ نے کیا کیا کہ کچھ دستے ایسے تیار کیے جنہوں نے مدینہ منورہ میں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چراگاہوں پر حملہ کیا اور ان کے مویشی لوٹ لیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے جوانان کو ان کا تعاقب کرنے کے لیے بھیجا تو وہ فرار ہو گئے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی جماعت تشکیل دی جس میں یہ تدبیر اختیار کی گئی کہ مکہ والوں کی تفتیش کی جائے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یعنی کہ یہ کون سی تدابیر اختیار کرتے پھر رہے ہیں، ان کی سازشیں کیا ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن حج کو 12 آدمیوں کے ساتھ نخلا کے مقام پر بھیجا اور خط لکھ کر فرمایا کہ تم کفار مکہ پر نظر رکھو، یہاں سے گزرنے والے ہر قافلے پر کہ ان کے کیا تاثرات ہیں، یہ مدینہ منورہ کے باسی جو ہیں ان کے لیے کیا سوچ رکھتے ہیں، کیونکہ جنگ کی خبریں تو ویسے بھی پھیلی ہوئی تھیں، ماحول اتنا گرم ہوا تھا کہ کوئی بھی صورت جو ہے وہ جنگ کی اختیار ہو سکتی تھی۔ تو اب وہاں سے ایک چھوٹا سا قافلہ گزر رہا تھا شام سے مال تجارت لے کر نخلا کے مقام سے۔ تو اب یہ جو عبداللہ بن حج تھے یہ ان کی جاسوسی کرنے کے لیے رکے تھے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ اس قافلے پر حملہ کر دیا اور عبداللہ بن الحضرمی کا جو بیٹا تھا عمرو ان کو قتل کر دیا، اور جو مال غنیمت ہاتھ لگا وہ لے کر آگے اور 2 آدمیوں کو گرفتار بھی کر لیا۔ جب واپس آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے یہ مال غنیمت پیش کیا نا اور ساتھ میں ان کے قتل کی خبر دی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر خفا ہوئے، ان کے ساتھی بھی، کہ آپ کو تو بھیجا گیا تھا کہ صرف آپ نے نظر رکھنی ہے، تو یہ آپ نے کیا کر دیا، قتل کا تو حملے کا کسی صورت بھی ابھی حکم نہیں ملا تھا۔ تو ایک یہ وجہ بنی۔ وہ جو عمر بن الحضرمی تھا یہ بھی قریش مکہ میں سے تھا، ان کے حلیفوں میں سے تھا، اس وجہ سے یہ خبر جب مکہ مکرمہ میں پہنچی تو وہ اور بھی غصہ میں آ گئے۔ اب چونکہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا ہوا تھا اس ابو جہل کے بات کے جواب میں کہ آپ لوگ پھر یہاں سے گزریں گے تو ہم بھی رکاوٹیں کھڑی کریں گے جو آپ شام میں مال تجارت لے کر جاتے ہیں، تو ابو سفیان جب اپنا قافلہ شام سے لے کر واپس آ رہا تھا، یعنی کہ یہ مدینہ منورہ کے پاس سے راستہ گزرتا تھا، تو اب
ابو سفیان کو جب پتہ چلا گیا کہ عمرو بن الحضرمی مارا گیا ہے تو اس کے ذہن میں وہی بات آئی کہ انہوں نے کہہ رکھا تھا کہ ہم بھی پھر آپ لوگوں جو اس قافلے لے کر تجارتی مال لے کر یہاں سے گزرتے ہم بھی رکاوٹیں کھڑی کریں گے، آپ سے جنگ کریں گے۔ تو اس کے دل میں یہ خوف بیٹھ گیا کہ اب یہ میرے قافلے پر بھی حملہ کیا جائے گا، اور چونکہ یہ قافلہ وہ قافلہ تھا جس میں تمام اہل مکہ کے مردوں عورتوں نے اس میں حصہ ڈال رکھا تھا کہ ہم زیادہ سے زیادہ منافع اس میں سے کمائیں گے تو پھر ہم بھی حصہ ڈالیں گے مسلمانوں کے لیے رکاوٹیں کھڑی کرنے میں۔ ایک طرح سے جیسے ہم مسلمانوں کو جہاد کا پیغام دیتے ہیں، اسی طرح سے وہ بھی ظاہر ہے ان کو ترغیب دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ جب دیکھا کہ میرا مال جو میں لے کر شام سے واپس آ رہا ہوں، جس میں پورے مکہ کے لوگوں نے حصہ ڈالا ہوا ہے منافع کے لیے، چونکہ وہ 100% منافع کے ساتھ واپس آ رہے تھے، اب ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ میرے قافلہ پر حملہ کریں گے۔ انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو خط دے کر بھیجا مکہ مکرمہ کی طرف کہ آپ لوگ جلدی سے ایک دستہ تیار کریں اور میرے اس قافلے کی مدد کے لیے پہنچیں۔ اب ایسا ہوا کہ اب انہوں نے تو ایک خوف کی بنا پر خط لکھا تھا، تو ابو جہل چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں پہلے سے ہی پیش تھا، اب اس نے لوگوں میں مشہور کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے ابو سفیان کے قافلہ پر حملہ کر دیا ہے، جبکہ حملہ کیا نہیں گیا تھا۔ خط میں یہ کہا گیا تھا کہ حملے کا خوف ہے۔ تو پھر ابو جہل جو تھا وہ اپنا ایک لشکر تیار کیا، مکہ کے سارے لوگوں کو تیار کیا، پورے ساز و سامان کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف چل پڑا تاکہ اس قافلے کی حفاظت کی جائے۔ اب ابو سفیان نے کیا کیا کہ اس نے یہ تدبیر اختیار کی کہ اس نے راستہ بدل لیا، متبادل راستہ جو تھا وہ لمبا تھا، مطلب وہ ایک لمبا چکر کاٹ کر مکہ مکرمہ پہنچتا تھا، یعنی کہ بیچ کا راستہ جو وہ استعمال کرتے تھے وہ چھوڑ دیا، دوسرا راستہ اختیار کر کے صحیح سلامت مکہ مکرمہ میں پہنچ گیا۔ اور جو ابو جہل تھا وہ قافلہ لے کر آ رہا تھا، اب چونکہ اسے بدر کے مقام پر آ کر پتہ چلا کہ ابو سفیان چونکہ اپنا قافلہ لے کر مکہ مکرمہ میں صحیح سلامت پہنچ چکا ہے، تو اس نے بجائے اس کے کہ قافلے کو لے کر واپس جاتا، اس کے لوگوں کی تو یہی خیال تھا، یہی سوچ تھی کہ ہم واپس چلتے ہیں، لیکن ابو جہل نے للکارا کہ اب چونکہ ہم مکہ مکرمہ سے نکل ہی پڑے ہیں تو اب ہم ایسے واپس نہیں جائیں گے، یہ جو ہم اتنے سالوں سے محنت کر رہے ہیں مسلمانوں کو روکنے کے لیے، آج ہم اس بات کا فیصلہ کر ہی دیں گے۔ چونکہ ان کو اپنے مال و اسباب پر بہت زیادہ مان تھا کہ ہمارے پاس اتنا ساز و سامان، اتنے لوگ ہیں، اتنی سی جماعت کا کیا کر سکیں گے، کچھ نہیں کر سکیں گے، یعنی کہ ایک تکبر کی صورت میں وہ آئے تھے کہ ہم تو ان کو چونٹیوں کی طرح کچل کے چلے جائیں گے۔ لیکن یہاں پہ ہمارے لیے یہی تعلیمات ہیں کہ تعداد وسائل کبھی بھی ڈیپینڈ نہیں کرتے فتح کے لیے، جذبے کا ہونا موجود لازم ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سورت کو نازل کر کے یہی ساری صورتحال اس طرح سے کہانی کی صورت میں پیش کر دی کہ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی سبق بنے۔ یہاں پہ جو خامیاں تھیں وہ بھی سامنے رکھ دی، اور جہاں پہ مسلمانوں نے اس جذبہ کو استعمال کیا جو اس وقت مطلب ان کی فتح کا سبب بنا، اس کو بھی سامنے لا کھڑا کیا۔ تو پھر ایسا ہوا کہ جنگ کی صورتحال بنی، کفار نے چونکہ پہلے سے اس جگہ پر ڈیرہ جمایا ہوا تھا جو ان کے حساب سے مناسب تھا، اب مسلمانوں نے چونکہ نچلی سطح پر آ کر پناہ لی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس صورتحال کے باوجود حالات ایسے ان کے موافق کر دیے مسلمانوں کے کہ ان کے حق میں ہو گئے اور کفار کے مخالف چلے گئے، جس وجہ سے یہ ہم انشاءاللہ تفصیل میں پڑھیں گے کہ بارش کا برسنا اور مطلب موسم کا اس طرح سے صورتحال اختیار کر جانا اور فرشتوں کے ذریعے مدد، اور یہ سارے جو معاملات تھے مسلمانوں کے ساتھ پیش آئے۔ یہ پھر اس کے بعد جنگ کی صورتحال ہوئی، جنگ میں مسلمانوں کا کفار کے ساتھ آمنا سامنا ہوا، پھر ایک ایک کر کے مد مقابل آتے گئے، ٹھیک ہے۔ جو عبداللہ بن حضرمی، عمرو بن الحضرمی مارا گیا تھا، اس کے بھائی عامر کو قتل کر دیا گیا حضرت عمر کے غلام کے ہاتھوں،
اسی طرح سے ایک ایک کر کے ایک دوسرے کے سامنے آتے گئے، جنگ اختتام پذیر ہوئی۔ اس موقع پر جب کفار کے سارے سردار قتل کیے جا چکے تو ان کے حوصلے شکست امیز ہو گئے، وہ خود ڈر کر بھاگنا شروع ہو گئے۔ 70 لوگ ان کے مارے گئے، 70 لوگ ان کے قیدی بنا لیے گئے، اور جو مسلمان تھے وہ 14 شہید ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں پھر جو قیدی بنے ان کے ساتھ جو سلوک پیش کیا گیا وہ بھی اس میں بیان کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی بہت خوبصورتی سے طے کی گئی تھی کہ جو صحابہ کرام تھے ان میں ان کو بانٹ دیا گیا، ان کے ساتھ اچھا سلوک روا رکھا گیا۔ پھر جو کمزور تھے، ضعیف تھے، کچھ بھی ادا کرنے کے قابل نہیں تھے، ان کو ایسے معاف کر دیا گیا، اور جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے ان کو 10 مسلمان بچوں کو پڑھنا لکھنا کی شرط پر یعنی کہ آزاد کرنے کا حکم دیا گیا۔ پھر اس کے بعد دیکھیں اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ مارکا جو تھا نا، اس کا کوئی اور مقصد نہیں تھا، صرف ایک مقصد اس کا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حق اور باطل کا امتیاز واضح کر دینا تھا، تاکہ آج فیصلہ ہو جائے۔ یوم الفرقان اسی لیے کہا گیا کہ آج واضح ہو جائے، یہ بات نتیجہ خیز ہو جائے، طے ہو جائے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حق کو ابھار دیا اور جو باطل تھا اس کو رد کر کے رکھ دیا بری طرح سے۔ تو وہی بات ہے، وہی جذبہ آج ہمارے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، جیسا کہ اقبال نے کہا ہے، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار ربی۔ فی امان اللہ۔